میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن گزرے جس میں مجھے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ فرمان خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام محفوظ ہے، لیکن اس بنا پر ایک بڑی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس نعمت عظمیٰ کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان۔ پہلا حق یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی لازم ہے۔ نمبر 2، تلاوت و ترتیل۔ دوسرا حق اس کی تلاوت اور ترتیل ہے۔ یہ ایک بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ایمان کو تازہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 3، تدبر۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ نمبر 4، عمل۔ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید محض حصول برکت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ ھدی للناس یعنی تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ نمبر 5، تبلیغ۔ پانچواں حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ صبح و شام کے معمولات میں تلاوت قرآن کریم کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی کسی بھی حصے کی تلاوت کرنا اجر و ثواب اور برکت سے ہرگز خالی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی چند صورتیں ایسی ہیں جن کے خاص فوائد اور فضائل منقول ہیں۔ مثلا نماز فجر کے بعد سورہ یاسین۔ دن بھر کی حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح۔ اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک حج یا عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ نماز عصر کے بعد سورہ نبا۔ اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے، کسی کی محتاجی نہ ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک۔ عذاب قبر سے حفاظت اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ۔